تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہارا دوزخ بھی ہے. یعنی والدین کی خدمت جنت میں لے جائے گی، والدین کی نافرمانی دوزخ میں لے جائے گی. والدین جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور والدین کی نافرمانی اولاد کو دوزخ میں بھی لے جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح والدین کی دونوں حیثیتیں ہیں، اولاد کی بھی دونوں حیثیتیں ہیں. اولاد بھی اپنے ماں باپ کو یا تو جنت میں لے جائے گی یا دوزخ میں لے جائے گی. کچھ اولادیں ایسی ہیں جو اپنے والدین کو دوزخ میں لے جائیں گی. اس لیے اولاد کو صرف نعمت نہ سمجھیں، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے. سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، کھیلتے ہوئے بچے کو ذبح کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں اس کو آپ نے ذبح کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس کی سرشت میں کفر ہے، اگر یہ اسی کفر پہ جوان ہوتا تو والدین کو بھی کافر بنا دیتا. پتہ چلتا ہے کچھ اولادیں ایسی ہیں جو والدین کو کافر بنا سکتی، والدین کو کفر تک لے جاتی ہے. اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت والدین کو کافر بھی بنا سکتی. چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے تو انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے. مثلا آپ اولاد کو صرف دیکھ کے خوشی ہوتے ہیں کہ نعمت ہے، جی نعمت ہے، ٹھیک ہے اولاد نعمت ہے، پر اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں، کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد آپ کو دوزخ میں نہ لے جائے. کھانے میں نمک نہ ہو مزہ نہیں آتا. عام آدمی یہ سمجھتا ہے نمک ڈالا ہے ذرا کھانا مزیدار ہو گیا ہے، پر بلڈ پریشر والا مریض بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے. میٹھا ہر آدمی کو پسند ہوتا ہے، پر کیا شوگر کا مریض بھی میٹھے کو اسی نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھنے میں فرق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اولاد کی تربیت کا جذبہ پیدا ہو تو پھر یہ بات کان کھول کے سن لیں، اولاد جنت میں بھی لے کے جائے گی، اولاد دوزخ میں بھی لے کے جائے گی. باپ تو نیک ہے لیکن اس نے تربیت نہیں کی اولاد کی، اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کی، یا پھر حد سے بڑھ کے اولاد سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے دنیا کی ہر نعمت میری اولاد کو ملے، پھر حلال حرام کا فرق ہی نہیں. بیٹا گناہ کر رہا ہے، بیٹا فلمیں دیکھ رہا ہے، بیٹا گانے سن رہا ہے، باپ کو پرواہ ہی نہیں. تو یہ وہ محبت ہے اولاد کی، یہ وہ محبت ہے جو والدین کو دوزخ میں لے جائے گی. اس لیے بار بار یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنا انداز فکر اولاد کے حوالے سے درست کر لیں. اولاد نعمت بھی ہے، اولاد آزمائش بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی. اب ہم اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولاد سے محبت کریں، لیکن جس نے اولاد دی ہے اس سے بڑھ کے نہ کریں. ہم یہ آزمائش میں ڈالے گئے ہیں نا اولاد، تو اس آزمائش میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اولاد سے محبت کریں. اولاد سے محبت کرنا رحمت ہے، اولاد سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے، اولاد سے محبت کرنا خود میرے آقا کریم کی سنت ہے. اولاد سے محبت کریں تو اجر ملتا ہے، لیکن اولاد سے اتنی ہی محبت کریں جتنا شریعت اجازت دے. جس نے اولاد دی ہے اس کی محبت ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے. جہاں اولاد کی محبت اور رب کی محبت آپس میں ٹکرائے وہاں رب کی محبت کو ترجیح دے، پھر آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹا خوبصورت بھی ہے، بیٹا شان والا بھی ہے، بیٹا اچھے اخلاق والا بھی ہے. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. فرشتوں نے عرض کیا پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اپنی اولاد سے کر رہا ہے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو، گہرا دوست.
حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، یہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میں تمہاری آنکھوں پہ ظاہر کر دیتا ہوں میرا خلیل میرے ساتھ ہی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، 8 ذی الحج 8ویں رات خواب دیکھا، قم فقرب القربان، اٹھ کے آپ نے جانور ذبح کیا۔ 9ویں رات پھر خواب دیکھا، قم فقرب القربان، اٹھو قربانی دو۔ 9 ذی الحج کو پھر آپ نے جانور ذبح کیے، پہلے سے زیادہ ذبح کیے۔ 10ویں رات آ گئی، پھر خواب میں حکم ملا، یا اللہ کس چیز کی قربانی دوں؟ اب اللہ نے خواب میں منظر دکھایا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ آپ نے چھری رکھی ہے۔ 10 ذی الحج اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ سے آپ فرماتے ہیں ذرا میرے بیٹے کو تیار کرو، آج میں نے اپنے دوست سے ملوانے جانا ہے، آج میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانا ہے۔ ماں نے تیار کیا ہے۔ آپ جناب اسماعیل کو ساتھ لے کے گھر سے نکلے، ایک رسی بھی لے لی ہے، ایک چھری بھی لے لی ہے۔ شیطان نے کہا آج اگر ابراہیم کامیاب ہو گئے تو قیامت تک میں سر پیٹتا رہوں گا۔ شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، تمہیں پتہ ہے کہاں گئے ہیں باپ بیٹا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانے لے گئے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کون ہے ان کا دوست؟ شیطان نے کہا وہ اپنے رب سے ملوانے لے گئے ہیں، ذبح کرنے گئے ہیں۔ چھری کیوں ساتھ لے کے گئے ہیں، رسی کیوں ساتھ لے کے گئے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی مامتا کا جذبہ عبودیت کے جذبے پہ غالب نہیں آیا۔ فوراً حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، فرمایا اگر رب کے حکم پر قربان کرنے گئے ہیں تو پھر ایک اسماعیل کا، ایسے ہزاروں اسماعیلوں میں سارے رب کے نام پہ قربان کرتا۔ مامتا کے جذبے کو عبودیت کے جذبے پہ وہ غالب نہیں کر سکا، ناکام ہو کے دوڑا ہوا آیا حضرت ابراہیم کے پاس۔ اب یہاں کوشش کرتا ہے، کہتا ہے ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے، رب کے حکم پہ ذبح کر دو گے؟ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں، جا دیوس یہاں سے بھاگ جا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ جو کنکریاں آپ نے ماری تھی نا شیطان کو، آج بھی حج میں حاجی مناسک حج ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ کنکریاں مارنا قربانی کے راستے کا سفر ہے۔ قربانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو تو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ قربانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو راستے سے، اس کے مشوروں پر اگر عمل کریں تو قربانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کا یہ جملہ اگر دل پہ نقش کر لیں تو انشاءاللہ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں ایک جذبہ بیدار ہوگا۔ شیطان بڑے مشورے دیتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اگر نفس اور شیطان کے مشوروں سے جان چھڑائیں گے، رب کا حکم ہے میں نے سر جھکانا ہے، پھر ہی آپ قربانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ شیطان نے مشورہ دیا، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے کنکریاں ماری ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں آج کل ہم جب کنکریاں پھینکتے ہیں شیطان تو ہمارے سامنے نہیں ہوتا، تو پھر کنکریاں پھینکنے کا کیا فائدہ؟ تکلیف آج بھی شیطان کو ہوتی ہے۔ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارتے ہیں، تکلیف آج بھی شیطان کو ہوتی ہے۔ کنکریاں مارنے والوں کے دلوں میں اطاعت الہی کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آج بھی کنکریاں شیطان کو لگتی ہیں، آج بھی اسے ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہو رہا ہے آج تک شیطان
دیکھو سنگ سار، اس کھلے دشمن پہ ایک یلغار قربانی سے ہے۔ وہ جو شروع میں آپ کو ایک شعر سنا رہا تھا کہ سرزمین عشق لالا زار قربانی سے ہے، زندگی کا ہر شجر پھلدار قربانی سے ہے، اسی میں ایک یہ شعر ہے کہ ہو رہا ہے آج تک شیطان دیکھو سنگ سار، اس کھلے دشمن پہ ایک یلغار قربانی دل میں جذبہ پیدا کرتی ہے شیطان سے لڑنے کا۔ حضرت ابراہیم سے بھی ناکام ہو گیا تو اب آیا وہ جناب اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل جانتے ہو تمہارے باپ تمہیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں چھری ہے، رسا ہے، یہ تمہارے ہاتھ پیر باندھ کے تمہاری گردن پہ چھری چلائیں گے، ذبح کریں گے۔ جناب اسماعیل نے فرمایا بتاؤ کوئی بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا۔ شیطان نے کہا تمہیں نہیں پتا ان کے رب نے حکم دیا ہے، رب کے حکم پہ ایسا کرنے والے ہیں۔ جناب اسماعیل مسکرائے، فرمایا رب کا حکم ہے تو پھر ایک جان کیا، اسماعیل ہزاروں جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سورہ صافات کھول کے پڑھیں۔ ہمیں جانور یاد رہا ہے، ہمیں وہ گفتگو یاد نہیں رہی جو باپ اور بیٹے نے کی تھی۔ اصل تو وہ گفتگو ہے، قربانی کا اظہار تو اس گفتگو میں ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے